قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ زمانہ ہم لوگوں میں گماتے ہیں، کہ زمانے کی گردش کبھی ایک جانب کبھی دوسری جانب۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے موقع پر، 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت سے صحابہ زخمی ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرما کر تسلی دی۔ تسلی میں ایک یہ تسلی دی کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ زمانے کی گردش اللہ تبارک و تعالی گماتا ہے، ہر بندے پر وہ سوچے کہ میں ہمیشہ اسی حال میں رہوں گا، کوئی جماعت سوچے ہمیشہ ایسے رہوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی فتح دیتا ہے، کبھی شکست دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی خوشحالی دیتا ہے، کبھی غموں کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، غزوہ بدر میں فتح دی تھی، غزوہ احد میں اللہ نے شکست دے دی، اللہ کی مرضی ہے، زمانے کی گردش ہے۔ اور دوسرے فائدہ بیان کیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، مشکل وقت آنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پکے مومن ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ مشکل وقت میں جو منافق ہوتا ہے، جو دوغلے پن رکھتا ہے، جو غدار ہوتا ہے، وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے چلے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین 300 بندوں کو لے کر راستے سے واپس ہو گیا تھا، مشکل وقت تھا، ساتھ چھوڑ دیا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تیسرا فائدہ اللہ نے بیان کیا کہ تم شہادت کی دعا مانگتے ہو تو مرو گے تو شہادت ملے گی نا، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، شہید ہوگے تو شہادت ملے گی۔ اگر فتح ملے اور مرے بھی کوئی نہ تو یہ شہادت تو نہیں ملتی، اللہ کے راستے میں جان دو گے تو شہادت ملے گی۔ تو اللہ بعض لوگوں کو شہادت کا رتبہ دینا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے غزوہ احد میں شکست دی۔ 15 اگست کو اللہ تبارک و تعالی نے افغانستان کے طالبان کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ 20 سال کی جد و جہد کے بعد جب آیا تو جن کو ہم مجاہد کہتے تھے، جن کو ہم علماء کہتے تھے، جن کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہمارا رویہ سارا بدل گیا۔ ہم نے دہشت گرد کہا، ہم نے برا بلا کہا، ہم نے اپنی اولاد کو، لوگوں کو ان سے ڈرانا شروع کر دیا، ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بڑے بڑے لوگوں کے ملا عمر نور اللہ مرقدہ کے پاس پیغام گئے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، بک جاؤ، انہوں نے کہا ہمارے خون میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے جرنیلوں کی باتیں ہیں، وقت مختصر، مشکل وقت تھا ان پر، لیکن وہ ڈٹ گئے کہ اللہ کا جو حکم ہم پر آ گیا، ڈٹ گئے۔ 2012 میں مذاکرات ہوئے، قربانیوں 12 سال قربانیوں کے بعد آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، دشت لیلہ میں ہزاروں افغان شہید ہوئے، اکثر بیچ میں پاکستانی بھی تھے، ہزاروں نے جیلیں کاٹیں، گوانتا نابو جیل، کیوبا جیل۔ یہ فتح ایسے نہیں ملی، ہزاروں کی تعداد میں لاشوں کو روزانہ دفناتے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا جتنا ہو سکتا تھا۔ 2012 میں جب مذاکرات ہوئے، امریکہ نے کہا مجھے جانے دو، صرف مجھے ذلت سے بچانے کے لیے افغانستان میں 4 اڈے دے دو، اور 4 اڈوں کی سیکورٹی بھی تم رکھنا تاکہ ہمارا کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں امریکہ میں اڈے دے دو۔ امریکہ نے کہا میں تو نہیں دیتا، تم وہاں کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا تو افغانستان میں کیا کرے گا؟ اس نے دھمکی دی پھر لڑیں گے، تو آگے سے انہوں نے قطر میں، دوحہ میں مذاکرات ہوتے تھے، آگے سے جواب دیا اگر لڑیں گے تو ہم 100 سال لڑ سکتے ہیں۔ یہ 2012 میں جواب تھا۔ 6 سال اور لڑے، 2018 میں پھر مذاکرات ہوئے، پھر پاکستان کو ہر طرح کی حکومتوں کا دباؤ ڈالا کہ مان جاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہماری وہی شرط ہے، ایک بندہ بھی نہیں رہے گا سوائے سفارت خانوں کے، اور کوئی بندہ کسی ملک کا فوجی ہمارے ملک میں نہیں رہے گا۔ جو قانونی طور پر سفارت خانے ہیں ہم بھی کھولیں گے، وہ بھی کھولیں۔ اب دیکھا کہ اس کے بعد مزید ذلت ہے، مرنا ہے، پھر مان گیا۔ 2019 میں معاہدے پر دستخط ہوئے کہ آج کے بعد امریکہ افغان کی جنگ ختم۔
یہ 2019 میں دستخط ہو گئے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر امریکہ نے جانے کے لیے معاہدہ کیا کہ اگر ہم جائیں گے تو یہ ہمیں مارے نہ۔ افغان حکومت موجود تھی، اس سے معاہدہ نہیں کیا، معاہدہ مجاہدین سے کیا، اس کو پتہ تھا افغانستان میں چلتی مجاہدین کی ہے، تو اس معاہدے میں یہ شامل تھا کہ تم جاؤ، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، باعزت واپسی کا راستہ دیا۔ اب جب 1 مہینہ 15 دن پہلے کی بات ہے، امریکہ نے اعلان کر دیا کہ میرے سب بندے نکل گئے، بڑا جو ایئر بیس بگرام تھا وہ بھی خالی کر دیا۔ تو اب امریکہ کی پوری کوشش تھی، پوری دنیا کی کوشش تھی کہ طالبان اور افغان کمانڈر کی آپس میں لڑائیاں ہوں۔ جس طرح طالبان نے 1995 میں جنگ کر کے افغانستان فتح کیا تھا کہ ہر علاقے پر 1 مہینہ 2 مہینے جنگ رہی، علاقے تباہ ہوئے، پھر جا کر کابل فتح ہوا۔ 8-10 سالہ لڑائی کے بعد امریکہ نے افغانی فوج کو اتنی تربیت دی تھی کہ تاکہ 10 سال یہ خانہ جنگی ہو، لیکن اللہ سے دعائیں کی، بزرگوں نے دعائیں کی، یا اللہ یہ خانہ جنگی نہ ہو۔ اللہ نے اتنا کرم کیا، بغیر جنگ کے پورا افغان طالبان کو دے دیا، پورا افغانستان اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں جنگ نہیں کرائی۔ یہ اللہ کی مدد ایسے آئی۔ طالبان کو بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ بکا ہوا بندہ یکدم پلٹے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن طالبان نے ایک قوم پر احسان کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں پورے 20 سال گھروں سے باہر رہے، لیکن کتنا بڑا جگر کیا کہ اعلان کر دیا ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ پولیس والوں کو کہا تم پولیس والے ہو، فوج کو کہا تم فوجی ہو، چاہے جہاں سے مرضی تربیت لی ہے، تمہاری تنخواہ تمہیں ملے گی، شرط یہ ہے کہ ہمارے خلاف قدم نہیں اٹھاؤ۔